برکت کا ایک عمل میں نے سورۃ اخلاص بتایا، سلام اور سورۃ اخلاص۔ برکت کا دوسرا عمل بتاتا ہوں، ایک اور عمل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب بھی کوئی نعمت ملے نا، جب بھی کوئی نعمت ملے، جب بھی کوئی نعمت ملے، 3 دفعہ ایک لفظ پڑھ لیا کرے۔ اس کی دلیل قرآن سے دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے، اسماعیل کے ساتھ مل کے کعبہ بنایا۔ کعبہ بنانے کے بعد جو کعبے کی دعا ہے وہ پڑھ لیا کریں، وہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بس، اور میں جو شخص نعمت کے ملنے پہ یہ دعا پڑھے گا، وہ نعمت کھانا ہے، وہ نعمت رزق ہے، وہ نعمت بیوی اور بیٹی اور بیٹا ہے، وہ نعمت سواری گاڑی ہے، وہ صحت ہے، وہ گردے جگر معدہ اعصاب پٹھے دل دماغ ہیں، جو نعمت کے ملنے پہ یہ 3 دفعہ صرف پڑھے گا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ پاک جل شان ہو اس سے وہ نعمت نہیں چھینے گا اور اس کی نعمت کو بڑھائے گا، بڑھائے گا، بڑھائے گا۔ برکت کا دوسرا عمل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور برکت کا ایک تیسرا عمل ہے، کمال عمل ہے۔ اس کے بارے میں تو ہمارے عبقری کے پوری دنیا میں اللہ نے عبقری کا نظام تھوڑا سا بنایا ہے، اور میری ماہانہ کروڑوں کی ویورشپ ہو، دنیا میں اللہ نے میسج پہنچایا ہے۔ ہر مسلک، ہر رنگ، ہر فرقہ، ہر نسل اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم پہ جڑی ہے۔ ایک عمل دیتا ہوں، آپ کی کوئی بھی چاہت ہے، خواہش ہے، رشتوں کی بندش، رزق کی بندش، صحت کی بندش، جادو جنات اثرات ہیں۔ جادو جنات اثرات کے بارے میں ایک لفظ کہتا چلوں، بعض اوقات ہماری ناواقفیت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں انگریزوں کو جادو جنات اثرات نظر بد نہیں ہوتے، ہمیں ہوتے ہیں۔ میں نے انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں اپنی عبقری کی سائٹ پر، کہ انگریزوں کو جادو جنات نے کتنا ستایا، پھر اس نے کیا کیا، اور ان کو کتنا انہوں نے خوار کیا جادو جنات اثرات بندشوں نظر بد نے، اور کتنا برباد کیا۔ میں نے عبقری کی سائٹ پر، آپ جا کے عبقری کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جادوئی لائبریری لکھیں، صرف سینکڑوں کتابیں ملیں گی آپ کو کہ انگریز جادو جنات نظر بد کو ہم سے زیادہ کہیں مانتا ہے۔ بعض اوقات ناواقفیت پہ ہم یہ منہ سے بول بول بیٹھتے ہیں۔ آپ کی کوئی چاہت ہے، میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دن کے کسی بھی لمحے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، بس تنہائی۔ ہمارا ایک المیہ ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ اگر دعائیں مانگنا سیکھنی ہے، چوراہے پہ جائیں، اس کے ہاتھ سوالی، اس کی نظریں سوالی، اس کے بول سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کی چال سوالی، اس کا حال سوالی، اس کا ڈھال، اس کی زندگی کا پل پل سوالی ہے۔ ہم بھی سوالی بن تو جائیں، ایک موتیوں سے بنا جہان ہے، ہم مانگتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں دعائیں۔ اور ہیرو سے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ درخواست کروں گا، آپ جتنی ہم میری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے عرض کروں گا، دعائیں مانگیں جنت سے آئے، اس کا اور دعا کے لیے وقت نکالیں، جنتی چاہتے، دعا کے لیے وقت نکالیں۔ جنت کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے۔ آج بتاؤں قیمتی پتھر سب سے زیادہ دعائیں کہاں مانگی جاتی ہیں؟ آپ فوراً بولیں گے مسجدوں میں، یعنی سونا، آپ کہیں گے مدارس میں، آپ کہیں گے کسی فقیر کے آستانے میں، میں کہوں گا نہیں جیل میں۔ گھوڑا جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا، جنت میں نہر کوثر کے کنارے یاقوت اور موتیوں سے بنے ہیں۔ تہجدیں، جنت میں یاقوت، تسبیحات، میرا کئی دفعہ جیل میں جانا ہوا، وہاں میرے لیکچر ہوئے۔ تہجدیں، تسبیحات، ذکر، تلاوت، اعمال، رونا، سسکیاں، گڑ گڑانا، سب سے زیادہ جیل، پھر کچہریوں میں اور پھر ہسپتالوں میں۔ شہر یہ برباد سچ ہے۔ ہوئے، ملک برباد ہوئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ، کوئی بھی ایسی آپ کے دل میں چاہت ہو، ان خزانوں اور قیمتی اللہ پاک سے منوانا چاہتے ہیں، ایسی جنگ کی پیشین دیکھیں گوئی میرے سارا جہان چاہ لے، اللہ نہ چاہے کبھی نہیں قیامت ہوگا۔ کے قریب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ، سارا جہان چاہ لے، دنیا کی قومیں لڑیں گی، سارا ہر جہان۔ ہزار میں 999 اگر اللہ سے منوانا چاہتے ہیں نا، آپ خود سوچیں، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، جب جس کی معراج پہلی تشریف رکعت میں لے گئے تو چھٹے آیت آسمان الکرسی 11 بار، دوسری رکعت میں قل هو اللہ جس 11 کی بار، جڑیں چھٹے کوئی مشکل نہیں۔ ساتویں میں پھر عرض کروں گا، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار،
یہ مخلوق اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ 11 بار، اور اس کے بعد سلام کے بعد 3 بار اور اس میں سورۃ یاسین پڑھ لیں بس، اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں۔ اس کے پھل ہے سونے کا پہاڑ۔ ابکری کے ہیں، آپ ابکری کے صفحات اٹھا کے دیکھیں نیٹ کی دنیا میں، لوگوں نے اس کا نام کریڈٹ کارڈ رکھا ہوا ہے، کسی نے فوری مدد رکھا ہوا ہے، کسی نے غیبی مدد رکھا ہوا ہے، کسی نے ایمرجنسی پکار رکھا ہوا ہے، کسی نے اس عمل کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ حضرت سورہ یاسین 3 بار سلام کے بعد، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ کمال عمل ہے، کمال عمل ہے۔ اور عرشوں سے اگر برکت کے خزانے، رحمت کے خزانے، عطاؤں کے خزانے، کوئی رشتہ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی قرضے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی دل کی مراد ہے، کوئی من کی مراد ہے، اس لیے فرمایا کبھی بھی جنت نہ مانگو، جنت الفردوس مانگو، اور اللہ جل شانہ سے کبھی تھوڑی دنیا نہ مانگو۔ پھر دنیا حسنتم سپرلیٹو ہے، اور فی الآخرت حسنتم، مولا دنیا عطا فرما، پھر وہ جتنی عطا کر دے اس کی شہنشاہ کی تقسیم ہے، اور مانگ تو لاجواب مانگ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملازم نے چوری کر لی باغ کی، مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا، کہنے لگے چھوٹی سی مرغی کی چوری کی ہے، لے لے دی چوری، لے لا بکری کا بچہ۔ وہ چور تو ویسے ہی کہلوانا تھا، کوئی بڑی چوری کرتا۔ مجھے الفاظ یاد ہیں، میری آپ سے درخواست یہ ہے، میرا اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ اور میری شان کے مطابق مانگ، پھر دنیا حسنتم اور فی الآخرت حسنتم۔ یہ جو عمل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا ہے، 2 نفل حاجت کے کسی بھی لمحے یکسو ہو کے، اللہ کو یکسوئی چاہیے، اللہ کو یکسوئی چاہیے۔ اللہ بھی کہتا ہے ادھر ادھر نہ دیکھ، اور اگر آپ کسی تقریب میں جائیں، کسی شادی میں، کہیں تقریب میں، بیگم ساتھ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا۔ آپ اس کو کیوں دیکھ رہے تھے بولیں، خیال کیجئے گا، پھڑے جاؤ گے۔ تقریب میں جا کے بھی اللہ پاک، بیگم بھی کہتی، بیگم شرک کو پسند نہیں کرتی، بیوی واحد ہے جو بہت توحید پسند ہوتی ہے، وہ اپنے غیر کو پسند نہیں کرتی۔ میاں صاحب، بیوی کے اندر واحد ہے جو شرک سے پاک ہوتی ہے بیوی، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتی، اللہ بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتا۔ توجہ سے مانگے، اور چند دن کر کے دیکھیں تو سے، چند دن، چند ہفتے، اس کو اگر معمول بنا لیں۔ ایک اور چیز عرض کروں گا، جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اکثر کم مانگتا ہے، اور اس کی اولاد کے المیے میرے پاس واقعات کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ میں یہ بات پھر دہراؤں گا، جس کے پاس مال وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ اکثر کم مانگتا ہے۔ غریب تو کہتے ہیں اللہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اللہ بچی بڑی ہو رہی ہے، اللہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ اسے مانگنا نہیں آتا غریب کو۔ غریب کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا، غریب کے پاس پنج سورہ نہیں ہوتا، غریب کے پاس مسنون دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی، بہت کم ہوں گے، یقیناً یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی دل کی آواز، وہ ہندی ہے یا سندھی، پنجابی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ دل کی آواز سے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اور جو مالدار ہوتا ہے اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہی نقصان ہوتا ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کے ذریعے، اس نفل کے ذریعے 3 چیزیں ضرور مانگیے گا، ایک بخت، ایک مقدر اور ایک نصیب۔ ایک چاندی سے بنا جہان ہے، ایک سونے سے فقر ایسا، غربت ایسی آئے بنا جہان ہے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر، یہ کاغذ کا ایک ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو۔ یہ 2 وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا۔ پاس آ جائے اس فقیر کا تجربہ ہے، ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے۔ جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تک خود چھپا ہوا، لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں، اور ایسے حالات کہ جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ کھوپڑیوں کے مینار بنے،
یہ فیصل آباد کے ساتھ ماموں کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، درویش تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دے دیتا تھا۔ ہر ہزار میں تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، یہ اتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو۔ تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی، اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسی جو ہے اس کو دہراتے تھے۔ پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے، اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا۔ چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے، سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی، تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔ کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ جاگ رہے ہیں؟ دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم، اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو، صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، کائنات کے خزانے آپ نہیں بلکہ بہت توجہ سے۔ یہ وہ راز ہیں جس نے روز پڑھ۔ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ ایک چاندی سے بنا جہان تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، سے بنا جہان ہے، تیرا دل خود بولے گا، دل خود بولے۔ یہ کاغذ کا ایک کیا بولے؟ ٹکڑا آپ کی تقریر، دل خود بولے، اور سونے کے وہ راز آپ کے اور پاس دل اندر بولے انسان جنت سے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے وہ جنت رزق کی عزت، دولت، برکت کے اور یقین فیصلے کر دی۔ بس دل بولے۔ جنت کا حصہ ہیں، اور انسان ان کتنے دیر کر؟ پتھروں، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، زمر ہونے کی، چاندی کی
بہتری اپنے مانگنے میں ہے، مٹی سرخ زعفران سے مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے، جنت میں یاقوت سے بنی فیصلہ ہو جنت جائے کے محل سب اور جنت کے زمرد اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ یاقوت ہماری دنیا میں بھیجے گئے اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا کم کرتی ہے، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، غارت ہوئی، شہر برباد ہوئے، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی ایسی جنگ کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، ایک بچے گا۔ آپ خود اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ جب معراج پہ تشریف لے گئے کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ اور شاخیں یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں آقا نے اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یعنی وہ درخت ہے، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا حکم نے اسے ڈھانپا، ہے، دسترخوان ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، تبدیل ہو گیا، اور اس سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ کے پھل ہے سونے کا۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، پچھلے کئی سو سالوں سے مہم جو ایڈونچر یہ روحانی دسترخوان تجسس ہے۔ اور تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، سائنسدان دونوں مانگنا، کی بنیادوں کو تلاش رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے، پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے، تو اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو، سچا یقین کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، اسی نے مانگنا دیا ہے، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، جس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے یہ گا۔ وہ راز ہیں جس نے کہا کہ کیسا یقین ہو، کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟
کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، عرش ہے جو یاقوت سے بنا ہوا ہے، جنت سے 2 اور بہت زیادہ یقین، اتنا یقین ہو۔ خوبصورتی کو کم کر دیا، ورنہ تو ان کی کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، بچے رزق، عورتیں نصیب کھوپڑیوں کے مینار اور مقدر منوا لیں؟ اور قیمتی پتھروں کے لیے کیا خیال؟ ایک ایسی جنگ کی پیشن وہ بڑا کریم ہے۔ جس کا مفہوم میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا مارے جائیں گے ایک بچے کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، جب معراج پہ تشریف لے گئے، وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا، درخت دیکھا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، شاخیں 7ویں آسمان پر، وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقوی تھا، مخلوق کے علم وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر ایسے رنگ نظر آنے لگے نسلوں میں منتقل کوئی بھی نہیں ہوا، جانتا، اس کے پھل نسلوں میں منتقل ہوا۔ باہر نکلے گا۔ پڑھ لیں، پچھلے مانگ کئی لیں، سالوں سے مہم جو اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں، اس کی بنیادوں کو تلاش، رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں۔ شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے رزق منوا لے۔ اللہ سے رزق منوا لے، اللہ سے رزق منوا لے۔ تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ اور میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی، 2 ساتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں، تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرا تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں، کیا بولے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے۔ ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح بتائیں۔ فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے، اور اب سب سے پوچھا سورۃ فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورۃ فاتحہ کا دل ہو۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل، لیکن سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نقطے رکھے ہیں، تو فرمایا سورۃ فاتحہ کا دل۔ تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اگر سورۃ فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری در کسی اور کا،
جب غلام تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، عزت کائنات کے خزانے، پھر در بھی تیرا ہے، اور کسی کا در مولا نہیں ہے، جس نے ہزاروں در بھی لاکھوں تیرا لوگوں کی زندگیاں پانے کے لیے ہمیں ساتویں آسمان تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام ہیں۔ بنا جہان ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، جہاں کے پھل یاقوت سارا دن پڑھی یا کنا بدو، اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، بس رات سوتے ہوئے سورۃ فاتحہ پوری کر، جنت کے 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا۔ جنت کا حصہ ہیں، اور 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا گارا خوشبودار اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کے بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ کا عرش ہے جو اس نے یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دنیا میں فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے۔ خوبصورتی کو کم کر دیا، ورنہ تو ان کی قتل و غارت ہوئی، ایک اللہ کے دوست تھے، برباد ہوئے۔ سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے، اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ، وجدانی کیفیت کے ساتھ ایک ایسی جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ تو کسی نے پوچھا، دنیا کی قومیں کہ ہر ہزار میں حضرت کیا ہوا؟ مارے جائیں گے، ایک فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں، اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے۔ ساتویں آسمان پر محبت سے بلاتے ہیں، بہت زیادہ بلانے والے ہیں، ان کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ یعنی وہ میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی، بات تھوڑی کرتا تھا، تسبیح زیادہ پڑھتا تھا، اور موتیوں میں تبدیل ہو گیا، اور اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، جسے کہنا چاہیے اس کے پھل ہے سونے کا۔ بہت بڑا کاروبار دبئی میں۔ پچھلے کئی پہلے کا گاڑی میں جا رہا تھا، ایڈونچر اور تجسس اور کچھ لوگ شوق آئے، کے گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، سائنسدان مجھے لے گئے، کی بنیادوں کو تلاش پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا۔ اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں، میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں، نہیں وہ مانتے نہیں۔ ایسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نہ چپ ہو جاتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں، اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا، اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے، اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں، سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، کوئی خدا نہ خاصہ ایسی آزمائش آ جائے اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں، اللہ سے عافیت مانگے۔ اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک شقا، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے، وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے،
वशमाततिल आदा, और ऐसा वक्त मेरे आजमाइश ना आए तो दुश्मन तालियां बजाए, दुश्मन हंसे और मेरा मजाक उड़ाए। इसलिए मेरे आका ने, मेरे हुजूर ने आजमाइशों से पनाह मांगी है, आफियत मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका, अल्लाह नेमत दी फिर उसका जवाल आ गया, व तहव्वुल आफियत, आफियत दी तो तूने छीन ली। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फजात निकमतिका व जमी सखतिका। अल्लाह को मेरे ऊपर ऐसे हमले हों और सख्तियां मेरे ऊपर शुरू हों, मौला मैं इससे पनाह मांगता। मैं मांगता क्या हूँ? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत, आपकी तकदीरें बदल से दुनिया का बेहतरीन पैकेज मांगता हूँ, आपके पास आ जाए जिससे और फिर आखिरत हसनत, जिससे आखिरत का बेहतरीन पैकेज, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। जन्नत के बारे में हमेशा सोचता है और ये कीमती पत्थर, हाँ, आजमाइशें, मुसीबतें, तकलीफें, हवादिस, हादसात, नाकामियां, बीमारियां, परेशानियां, मैं नहीं मांगता मौला। उड़ने वाला एक घोड़ा जो सुर्ख याकूत से बना हुआ होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। से बने हैं और हम कहते हैं टेंशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, सब्ज रंग के ज़मरद और डिप्रेशन को, अंदर गम है, बाहर पता ही नहीं, जो याकूत से बना, इसको हम कहते हैं। दो याकूत हमारी हुज़्न कहते हैं जिसपे हाय हाय हो। खूबसूरती को कम कर दिया। अल्लाह मैं तुझसे अंदर का दुख जो मुझे दीमक की तरह खाए और बाहर का दुख जो मुझे तड़पाए, अंदर का दुख खाए और बाहर का दुख तड़पाए, अल्लाह मैं उससे पनाह मांगता। क़यामत के करीब दरिया फुरात से एक सोने का हम्म वल हुज़्न, दुनिया की कौमें लड़ेंगी, हर हजार आजिज़ में वल 999 कस्ल, मारे जाएंगे, एक बचेगा। ऐसा कि मैं आजिज़ हो जाऊं या मेरे ऊपर सुस्ती गालिब हो जाए। तो छठे आसमान कितने लोग ऐसे हैं उनके ऊपर सुस्ती गालिब है। जिसकी जड़ें बहुत छठे बड़ी मुसीबत है जिंदगी की। मेरे आका कमली वाले ने इससे पनाह मांगी। ने मुझे बताया अल्लाह के हबीब मेरे आका ने वो दरख्त आजमाइशों से पनाह मांगी है। इल्म की इंतहा, हुक्म ने इसे ढांपा तो वो दरख्त मिनल याकूत, ज़मरद, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क्र वल कुफ्र, और उसमें ऐसे रंग नजर आने लगे ऐ मेरा मौला कोई भी नहीं जानता। मुझे कुफ्र से और फक्र से बचा। फक्र ऐसा, गुर्बत ऐसी आए एडवेंचर कि मेरे ज़हन में हर वक्त लोगों की जेब पे नजर हो, कीमती माहिरीन, हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो। ये दो